اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو بزرگوں، کامیابی اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ جو دین پر چلتے اس کو اللہ رب العزت کامیاب کرتا ہے۔ جو دین سے ہٹ کر اس کے ساتھ ہر چیز ہوگا لیکن اللہ کی نسبت وہ ناکام ہے۔ اور دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ ادھر انسان کو مسلمان کے لیے دنیا جیل خانہ ہے۔ جس طرح انسان جیل خانے میں زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے، تو اسی طرح یہ دنیا بھی جیل خانہ ہے۔ اللہ کا حکم ہر ٹائم ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جب آنکھیں غلط استعمال کرتے ہیں تو اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہوتا ہے۔ دل کا میں جو بات آتے اس کو بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ جو ایک پتہ نیچے گرتا ہے اس کو بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح گرے گا، کس طرح۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں گر سکتے۔ اور یہ ہماری یقین بن جائے کہ سب کچھ کرنے والا ذات صرف اللہ ہے۔ آج سے جو پہلے ہو گیا ہے وہ بھی اللہ نے کیا، جو آج کے بعد ہوگا وہ بھی اللہ کرے گا۔ اس بات کا یقین بنانا چاہیے۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم محنت دین پر نہیں کریں گے تو ہماری زندگیوں میں دنیا آئے گا لیکن دین نہیں آئے گا۔ اور دنیا تو اللہ نے فرعون کو بھی دیا، نمرود کو بھی دیا، بڑے بڑے نافرمانوں کو بھی دیا، اور رزق تو اللہ مسلمان کو بھی دے دے، کافر کو بھی دے دے، لیکن انسان سے نیکی کا عمل لے لیتا ہے تو اللہ جب ناراض ہو جاتے تو نیکی کا عمل لیتے اس سے۔ بندہ پھر نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، پھر اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے۔ یہ ہوتے اللہ کی ناراضگی، کیونکہ مسلمان کو اللہ نے اس کے اوپر رحم کیا ہے کہ اس کو کلمہ نصیب کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ سارا انبیاء کرام بولتے تھے کہ یہ امت ہم کو دے دے، یا اس امت میں ہم کو پیدا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے سوال قبول کیا، باقی کا نہیں قبول کیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی محنت کی۔ 950 سال ہم نے بولا، آپ لوگوں نے سنا، وہ 66 تقریباً ارب یا 66 کروڑ آدمی تھا، لیکن اللہ کی نہ مانا۔ بڑے بڑے بلڈنگیں بنایا تھا، بڑے بڑے پیشن تھے اس لوگوں میں، لیکن اللہ کا حکم اور نوح علیہ السلام کا بات نہیں مانا تو اللہ نے ناکام کیا۔ اس میں 80 یا 82 کو چھوڑ کر باقی سب کو اللہ نے ہلاک کیا۔ ایسا اللہ ذات ہے۔ اس کی بیوی نہیں مانتا تھا، اس کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ اس کا بیٹا اس کو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو نہیں مانتا تھا تو اس کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ تو یہ قرآن میں جو واقعات انبیاء کرام کا آیا ہے کہ میں نے کیا اسی طرح، یہ اس امت کے بارے میں بولتے کہ اللہ جس کے ساتھ ہوتے وہ کامیاب ہوتے، اور جس کے ساتھ سارا دنیا ہوگا اللہ نہیں ہوگا وہ ناکام ہے۔ نمرود کے ساتھ تو سارا حکومت ہر چیز تھا،
لیکن اللہ نے اس سے کچھ بھی نہیں لیا، اپنے تخت میں ذلیل اور رسوا کیا۔ یہ ہماری اور آپ لوگوں کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتے کہ کب مرنا ہے۔ انسان تو پیدا اللہ نے کیا ہے اور اس کا ٹائم معلوم نہیں ہے۔ ہم جو پہلے بولتے تھا کہ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے اور باپ پہلے، دنیا میں باپ پہلے آتے بیٹا بعد میں، لیکن جانا بے ترتیب ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بیٹا جاتا ہے، مر جاتا ہے، باپ اس کا زندہ ہوتا ہے۔ ٹائم معلوم نہیں ہے، انسان کا گارنٹی نہیں ہے۔ ٹماٹر کا گارنٹی ہے کہ 1-2-3 دن میں خراب نہیں ہوگا، لیکن انسان کا گارنٹی نہیں ہے۔ جب تک سانس ہے ادھر تک چانس ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کو اپنے زبان سے راضی کرے، اچھی اخلاق بناؤ، لوگوں کو تکلیف مت دے دو، پڑوسی کو تکلیف مت دو۔ جب تک ہم، کیونکہ قیامت کے دن بہت اعمال لائے گا ایک بندہ، پہاڑ پر رکھے گا تو پہاڑ نیچے جائے گا، اتنا اعمال لائے گا، لیکن ایک بولے گا کہ ہمارے اوپر اس نے گالیاں دیے نیکی، ادھر تو پھر بدلے میں نیکی لے گا۔ کسی کا مال چوری کیا ہے، کسی سے ادھار لیا پھر نہیں دیا ہے، ادھر تو اللہ اپنا حق ٹھیک ہے معاف کرے گا، لیکن حقوق اللہ ایک حقوق العباد ہے، اللہ اپنا حق معاف کرے گا، لیکن دوسرا کا حق تو معاف نہیں کرے گا، تو پھر اس کے بدلے میں نیکی جائے گا، پھر وہ بندہ دوسری گناہوں کے اوپر آئے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ دل میں بات، زبان پر وہ بات لانا چاہیے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ لوگ کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتا تھا کہ جب آپ کو غصہ آ جائے، اگر آپ کھڑا ہے تو آپ بیٹھ جائیں، اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جاؤ۔ تو اسی طرح شیطان بولتے ہیں کہ ہم 3 جگہوں سے انسان کو پکڑتے ہیں۔ ایک، جب نیکی کا ارادہ کر دے تو اس کے دل میں وسوسے ڈال دے کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، لیکن جب یہ نیکی کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شیطان تو وسوسے ڈالتے ہیں کہ آپ اگر یہ کام کرے گا تو یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، شیطان کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا بولتے شیطان کہ جب ایک انسان دوسرے کے انسان کے ساتھ تھوڑی بات پر، تو اس کے خون میں اور اس کے خون میں میں شامل ہو جاتا ہوں، اس کو غصہ دلاتا ہوں، اس کو غصہ دلاتا ہوں، تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر خاندان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی ٹائم، اور تیسرا بولتے ہیں کہ وہ انسان اچھا ہے کہ صبر کرے اور غصہ کو تک دے اور ادھر سے جائے۔ اور تیسرا، جب ایک مرد عورت اکیلے دیکھتا ہوں تو اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہوں، اس کا ایک دوسرے کے لیے اس کے خواہشات پیدا کرتا ہوں۔ وہ انسان اچھا ہے کہ ادھر سے بھاگے۔ ہم آنکھوں سے کیا لے گا؟
اپنے آنکھوں سے ہم اس کو دیکھے گا تو کچھ اس سے لے لے گا، لیکن نہیں لے سکتے، لیکن دل میں اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے، گناہ پھر ہو جاتا ہے۔ ایک کو آنکھوں کا زنا ہے، ایک زبان کا زنا ہے، اور ایک دل کا گناہ ہے۔ تو ادھر سے بندہ چلے جائے، شیطان تو ہمارے پیچھے ہر ٹائم لگتا ہے، اور استغفار زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان تو ہمارے پیچھے لگا ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہو، ہر ٹائم ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کرے، آنکھوں سے، زبان سے، پاؤں سے، ہاتھوں سے۔ اللہ نے ہم کو آنکھیں اس واسطے نہیں دے کہ بس اس سے ہم گندی گندی چیزوں کو دیکھیں، اللہ نے اس کو اللہ کو پہچاننے کے لیے دیے کہ اللہ نے ایسا آسمان پیدا کیا، دیکھو کتنا زمانہ ہو گیا دنیا کا، اور وہ جس طرح پیدا کیا اسی طرح ہے، یہ اللہ اسی طرح ہے۔ اسی طرح زمین کو پیدا کیا، جب سے ہے اس سے ہے، اسی طرح ہے۔ کبھی لوگ بولتے ہیں کہ گیس ختم ہو جائے گا، اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کس طرح ختم کرے گا؟ جو چیز اللہ نے پیدا کیا وہ ختم نہیں ہوگا۔ پانی کتنا استعمال ہوتا ہے، تو اللہ نے 75% پانی پیدا کیا، انسان کی ضرورت زیادہ ہے پانی کا، اللہ کے ساتھ کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرو، کیونکہ آج سے 30-35 سال پہلے دیکھو انسان کی زندگی کس طرح تھی، اور ابھی دیکھو اللہ نے بہت میوہ میں دیکھو قسم میوہ جات دیتا ہے، قسم خوراک دیتا ہے، نعمت ہے یہ اللہ کی۔ اور ایسا جب گرمی ہوتے تو پنکھے بھی لگاتے، 35 سال پہلے پنکھے بھی نہیں تھا۔ سہولت اللہ نے بہت دی ہے، اور قسم سہولت دیتے ہیں۔ سردیوں میں دیکھو کتنا اچھے بسترے دیتے ہیں، اچھے ہیٹر استعمال کرتے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو وہ نعمتیں زیادہ ہو گئی۔ یہ کمزور امت ہے، اللہ اس کے ساتھ کمزوری کا معاملہ کرتا ہے، اس کو ہر چیز دیتے ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ بولتے ہیں کہ فساد کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت زندہ کرنے والوں کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، وہ مسواک کیوں نہ ہو، وہ بیت الخلاء کیوں نہ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جائے۔ ہم کھانا کھائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھائے، اس لیے کرسیوں میں نہ کھائے، زمین پر کھائے۔ اور اسی طرح ہم سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ سیکھے، تو ثواب ہی ثواب ہے۔ 24 علی رضی اللہ عنہ کافر نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی عبادت کتنے ہیں؟ اس نے بولا کہ 24 گھنٹے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس نے بولا کہ سوتے نہیں ہیں، کھانا نہیں کھاتے، روزگار نہیں کرتے۔ وہ بولتے ہیں یہ سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو ہمارا 24 گھنٹے اعمال میں گزرتا ہے۔ وہ بول دینا کہ ایک عالم کا سارا رات سونا اور عابد کا سارا رات عبادت کرنا
تو عالم کا خواب ہو اس سے اچھا ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سویا ہوگا تو اس کو ثواب ساری رات ملے گا۔ تو ہمارے لیے ثواب ہی ثواب ہے، لیکن ثواب نیکی کرنا آسان ہے، لیکن اپنے ساتھ لے جانا بہت مشکل ہے، شیطان وسوسے ڈال دیتے ہیں۔ تو وسوسے سے بچنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو، دین سیکھو۔ آج ہم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے لیکن دین نہیں سیکھا ہے۔ جب تک دین نہیں سیکھیں گے تو ہمارے آرام، چین والا، سکون والا زندگی نہیں ملے گا۔ رواجوں میں ہمارا زندگی گزر جاتا ہے۔ آج دیکھو عورتیں کتنا رواجیں کرتے ہیں، کتنا رواجیں ہمارے گھروں میں ہیں۔ اللہ کا حکم کتنا ٹوٹتا ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے کہ ادا ہوتا ہے۔ کوئی برکت نہیں ہے، برکت کس طرح آئے گا؟ چین ہوئی نہیں ہے گھر میں، سکون نہیں ہے تو سکون کس طرح آئے گا؟ سکون اگر پیسوں میں تھا تو سارے مالدار کو سکون ملتا تھا، لیکن وہ گولی کھاتا ہے۔ چین سکون اللہ نے دین میں رکھا ہے، دین پر تو چلتا ہے تو چین بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گا۔ اگر دین سے ہٹ کر چلتے ہیں تو چین بھی نہیں ہوگا، سکون بھی نہیں ہوگا، دنیا کی ہر چیز ہوگا لیکن چین اور سکون نہیں ہوگا، کیونکہ روح اوپر سے آئے۔ تو جب اس میں روح میں اللہ کا حکم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ہوگا تو چین بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا۔ ہم تو بول دیں کہ چین سکون ایک دکان سے بناؤ، دوسرا دکان آپ کو چین ملے گا، سکون ملے گا۔ آپ ایک بنگلہ بناؤ، دوسرا بناؤ، تیسرا بناؤ، چین سکون ملے گا۔ گاڑی لے لو، گاڑی میں چین سکون ملے گا، لیکن اللہ نے اس میں نہیں رکھا ہے۔ اگر رکھتا تو پھر باہر خودکشی نہیں ہوتا۔ آج دیکھو باہر ملکوں میں، آسٹریلیا میں، جرمنی میں، امریکہ میں لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ تو مال ہے لیکن اس کے ساتھ ٹائم نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے کام کرتے، اس کا کھانا پینا ہر چیز ہوتے ہیں لیکن چلتے پھرتے میں ہوتا ہے۔ ہم تو پھر بھی آرام سے بیٹھتے ہیں، وہ کیوں اس کو چین سکون نہیں ہے؟ ادھر تو پیسے بھی ہیں، لاکھوں میں تنخواہ ہے ادھر، لیکن چین سکون اللہ نے اس چیزوں میں نہیں رکھا ہے، کیونکہ پیسوں کا پاگل ہو۔ یہ پیسہ دنیا ہے، دنیا میں انسان کو کھینچ لیتا ہے اپنے لیے، اس دنیا کا ہوتا ہے۔ ہم اپنے دل میں اللہ کو دے دیں اور پھر چین ملے گا، سکون بھی ملے گا، سوکھی روٹی کھائے گا، پیاز کے ساتھ کھائے گا، لیکن چین سکون ہوگا۔ جب تک دین ہوگا چین سکون ہوگا۔ جب دین ہماری زندگیوں سے نکلے گا، اللہ کا حکم نکلے گا، ہر چیز ہوگا لیکن چین سکون نہیں ہوگا۔ تو چین سکون کے لیے اللہ نے پورا کی پورا دین میں کامیابی رکھا ہے۔ صحابوں نے پیٹ پر پتھر رکھ کر لیکن اس کو اللہ کو راضی کیا، چین بھی مل گیا اس کو، سکون۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ سبے نماز میں گر جاتے تھے، کیوں کہ اس کا ساتھ بھوکے تھے۔ آج ہر چیز ہے، دنیا کی قسم نعمت ہے لیکن چین سکون نہیں ہے۔
ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ صحابی کون لے جائے گا اپنے ساتھ، مہمان بنائے گا؟ ایک صحابی اٹھ گیا اور اس نے بولا کہ میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ لے گیا اپنے ساتھ، گھر میں لایا، بیوی کو بولا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کے لیے کھانا پکاؤ۔ اس نے بولا کہ ہمارا گھر میں تو تھوڑا چیز ہے بچوں کے لیے، تو اور اس کا بھی کافی نہیں ہے، لیکن گزارا کرے گا۔ اس نے بولا کہ آپ ایسا کرو کہ بچوں کو مشغول کرو، اس کو سلاؤ، اور کھانا جب وہ تیار ہو جائے تو لے آؤ مہمان کے سامنے۔ پھر جب آپ نے دیوا یا روشنی کیا ہے اس کو بند کرو، ہم ویسے دانت کو کہ ہم کھا رہے ہیں اور ہم نہیں کھائیں گے، اس مہمان کو کھلائیں گے۔ تو اس نے اپنے اوپر مہمان کو ترجیح دی اور خود بھی بھوکا رہا، بچوں کو بھوکا کیا، لیکن مہمان کو کھانا دے دیا۔ ان لوگوں نے احسان کیا۔ آج ہمارے اوپر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ان لوگوں نے احسان کیا، اپنی ضرورت کی چیزوں کو بھی اللہ کے نام پر قربان کیا۔ گھر میں ضرورت تھی لیکن اللہ کے نام پر قربان کیا۔ ایسا صحابہ تھے، ہمارے لیے نمونہ ہے، کیونکہ جو چیز اللہ نے جس کے قسمت میں لکھے وہ دے گا اللہ، لیکن ہمارا یقین اللہ کے اوپر نہیں ہے، چیزوں کے اوپر ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ہم کو چیزوں کا حوالہ کیا ہے۔ جب تک ہم اللہ کو نہیں منائیں گے تو ہم کو چین و سکون نہیں ملے گا۔ تو آج سے ہم عزم کریں کہ ہم حرام نہیں کھائیں گے، کیونکہ حراموں سے بہت بیماری پیدا ہوتا ہے، بوجھ پیدا ہوتے، غصے بھی ہوتے، نافرمانی بھی ہو جاتے، کیونکہ ایک نواڑا، ایک یا لقمہ اگر حرام پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن ہمارا دعا بھی نہیں قبول ہوتا ہے، ہمارا نماز بھی قبول نہیں ہوتے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرے۔ جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کرے گا ہر چیز ہوگا، لیکن اسی طرح پریشانی ہوگا، کبھی گھر میں پریشانی ہوگا، کبھی بیماری ہوگا، کبھی ایک چیز ہوگا، کبھی دوسرا چیز ہوگا۔ تو اللہ کو راضی کرے، اللہ کے راستے میں نکلو اور 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھو اور زندگی کا مقصد بناؤ اور اللہ اس میں پہچانو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔